اهدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم جماعی یا جماعی، جسے انگلش میں یارننگ بھی کہا جاتا ہے، اس بارے میں شیخ محترم سے سنیں گے۔ تو شیخ، اس بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جماعی یا جماعی فیروز اللغات میں یہ دونوں بھی کلمات لکھے گئے ہیں، یعنی انسان کا جب اکتاہٹ ہو یا نیند کا غلبہ ہو یا بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو بار بار انسان کا جو منہ کھلتا ہے اس کو جماعی یا جماعی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، بے شک اللہ تبارک و تعالی کو چھینک پسند ہے اور جماعی جو ہے یہ ناپسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی انسان اگر کوئی چھینکے تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والے پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے یہ حق یہ بتایا گیا ہے کہ سننے والا جو ہے سامنے والا یعنی چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کہیں، اور پھر دوبارہ چھینکنے والے جو ہے وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی انسان جب جماعی اس کو آنے لگ جائے تو جتنا وہ روک سکتا ہے، جتنا وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس کو روکے، کنٹرول کرے، اور اس کی وجہ بتائی اذا تثاوب ضحک منہ الشیطان، جب انسان منہ کھول کر جماعی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ اور خاص کر بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعی لیتے ہیں تو ساتھ میں ایک عجیب آواز بھی نکالتے ہیں جی، تو یہ منہ کا کھولنا اور یہ آواز لینا دونوں بھی اسلام نے اس کو کراہیت میں شامل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی سکھایا کہ کس موقع پر ہمیں کیا کچھ ریئیکشن کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ تو جماعی کے حوالے سے ایک چیز تو یہ تھی کہ اس کو روکا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ جماعی لیتا ہے تو شیطان اندر کو داخل ہوتا ہے۔ اب وہ داخل ہو کر کیا کچھ کرتا ہے یہ ساری تفصیلات تو ہمارے پاس نہیں، لیکن بہرحال شیطان کا اس جماعی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کی بات کہی۔ اب روکنا کس طرح سے ہے، اس بارے میں علماء نے دو چیزیں بیان کی، خاص کر علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روکنے کا ایک طریقہ یہ کہ ہم اپنے دونوں ہونٹوں کو دبائیں رکھیں، یعنی کوشش کریں کہ وہ منہ جب کھلنا چاہ رہا ہو تو ہم اس کو نہ کھولیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ منہ پر ہاتھ رکھیں۔ اب اس میں بھی لوگوں کا یا علماء کا اختلاف ہے کہ ہاتھ رکھیں تو سیدھا ہاتھ رکھنا ہے یا بایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ اب حدیث میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لہٰذا انسان سیدھے ہاتھ سے روکے یا بائیں ہاتھ سے روکے، یہاں تو کوئی گندگی کا مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں ہاتھوں کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ کا یہ حصہ رکھیں کہ ہاتھ کا یہ حصہ رکھیں؟ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روکنے کے لیے یہ حصہ زیادہ مناسب ہے، اس میں آدمی فولڈ نہیں کر سکتا پوری طرح سے، یعنی پوری طرح سے جماعی جو ہے روکی نہیں جا سکتی، وہ بندہ یہ ہاتھ پچھلا حصہ رکھ کر بھی وہ جماعی کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہتے ہی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے اگر ہاتھ
جی پوری طرح منہ بند ہو جاتا تو یہ فولڈ بھی ہو رہا ہے اور پوری طرح سے منہ بند ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری یعنی جو تعلیمات ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز کی اور وضاحت کر دی جائے کہ بعض لوگ جماعی لینے کے بعد استغفر اللہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، استغفر اللہ اب کس معنی میں لے رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شیطان ہے اس لیے استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں چھینک کے بارے میں بات کی اسی حدیث میں جماعی کے بارے میں بات کی، لیکن آپ نے چھینک کے بارے میں تو صراحت کر دی کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، وہیں پر آپ نے جماعی کی بات کہی لیکن اس حوالے سے کچھ نہیں کہا کہ جماعی لینے والا کیا کہے، اور وہ اگر کچھ کہنا ہے تو اس کے جواب میں جو سامنے بیٹھا ہے وہ کیا کہے۔ تو یہ بہت واضح دلیل ہے یہی حدیث ہمارے لیے کہ جماعی کے بعد استغفر اللہ کا کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا نہ کہا جائے، اس سے گریز کیا جائے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔